سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ کھانسنے کی آواز آ رہی ہے کچھ ساتھ میں، ویسے نہیں کھانستے، میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھ کے کھانس رہے ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، لیربو فی اموال الناس، کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے۔ وما آتیتم من ربا، جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، پھر کیا ہو؟ پھر بڑھ کر واپس آئے، پھر بڑھ کر واپس آئے۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں، اسے اللہ کے ہاں سند قبول حاصل نہیں۔ فلا یربو عند اللہ، سود خوار تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے مال دیا، لوگوں کے مال میں پہنچ کر بڑھ کر میرے پاس واپس آئے گا۔ فلا یربو عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں سند قبول حاصل نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا کا، تو یہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ المضعفون، اپنے اجر کو دوگنا چوگنا بڑھانے والے ہیں، کئی گناہ کر کے بڑھانے والے ہیں۔ اچھا جی، تو پچھلی آیت میں فرمایا تھا فآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں یہ بتلایا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو گے تو اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، سلوک و احسان سے مال کم نہیں ہوگا۔ فآت ذی القربى، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال وہم آ جائے کہ رشتہ داروں کو دوں تو کہیں میرے مال میں کمی نہ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن اس وہم کی تردید کر رہا کہ سود جو ہوگا، سود وہ کم ہوگا، جو زکوٰۃ صدقہ خیرات ہوگا اس سے مال کم نہیں ہوگا، برکت ہوگی، مال میں بڑھے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا بھائی، اچھا ایک تو ہے ظاہری سود ہے، ظاہری سود جو ہم سمجھتے ہیں کہ مال دیا قرض پر اور کہا قریب یہ 10,000 روپیہ ہے، قرض پر دے رہا ہوں، سودی قرضہ ہے اور واپس تم نے مجھے 12,000 دے، یہ ظاہری سود ہو گیا۔ ایک باطنی سود ہوتا ہے، باطنی سود، اس سے پہلے ایک لطیفہ سن لو، بات سمجھ آ جائے گی۔ ابھی کل پرسوں لطیفہ پڑھا ہے میسیج میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سسرال گیا بیوی کو لینے کے لیے، تو کیلے لے گیا ساتھ، یعنی واپسی چلتے وقت اس کی ساس صاحبہ نے اس کو 100 روپیہ ہدیۃً دے دیے، تو یہ گھر آ کے بیوی سے لڑا، کہتا 150 روپے کے تو کیلے میرے تھے، تو تیری اماں نے مجھے 100 روپے ٹرکا دیا۔ تو بیوی بھی بڑی سیانی تھی، اللہ میاں جن کی نہیں ہے ان کو سیانی بیویاں دے، سیانی بھی سونی بھی۔ اچھا
تو جب تک نہیں ہیں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ یہ حلوے آپ لوگ نہ کھائے کرو، ہمیں کھلائے کرو۔ آپ کیا کرو گے حلوے کھا کے؟ شادی تو ہوئی نہیں آپ۔ اچھا خیر، چوک آ جاتا ہے، چوک میں جو ہے نا جی پھر سیدھے رہنا جو ہے نا جی چاہیے۔ تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، بیوی کہنے لگی کہ تو مجھے لینے کے لیے گیا تھا یا کیلے بیچنے کے لیے گیا تھا؟ تو جو یہ حساب کتاب کر رہا ہے کہ 150 روپے کے کیلے تھے اور مجھے ملے کتنے ہیں ہدیے میں 100، تو 50 کا گھاٹا ہو گیا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ تو مجھے لینے کے لیے گیا تھا یا کیلے بیچنے کے لیے گیا تھا؟ تو سمجھو بات کو، ربائے باطنی ہے یہ کہ دوسرے کو ہدیے کے عنوان سے دینا۔ وسیم یار گل سن، اس وقت تک میں آ رہے ہوں 12 بجے، اس وقت تک کچھ نہیں ہونا، ابھی کرا رہا ہے ایسے ہی۔ اچھا جی، تو بظاہر کسی کو ہدیے کے عنوان سے دینا، لیکن دل میں یہ نیت رکھنا کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے، یہ باطنی سود ہے۔ اگرچہ آپ اس کو اس طرح کا حرام تو نہیں کہیں گے جو ظاہری سود تھا، کہ جس کے متعلق آیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خار جو ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اس کی حرمت، اس کی نجاست وہ ظاہر ہے، واضح ہے، لیکن یہ بھی ناگواری میں، مکروہ ہونے میں معنوی طور پر کم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو بعض حضرات مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا آیت کا کہ ربائے باطنی جو ہے عنوان ہدیے کا ہو اور دل میں یہ ہو کہ بھئی اس نے مجھے اس سے زیادہ واپس دینا ہے، اور بعض اوقات پھر جتلایا بھی جاتا ہے، شادیوں میں دیے جاتے ہیں نا، شادیوں میں سلامی کے نام سے دیتے ہیں، یعنی اور اس وقت پھر جو ہے یہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیا اور اس نے پھر کتنا دیا، اور اگر وہ کم دے تو پھر جو ہے بعد میں اس پہ چپکلش ہو جاتی، تو یہ ربائے باطنی ہے۔ اچھا جی، تو قرآن کہتا ہے کہ سود سے ترقی نہیں ہوگی، فلا یربو عند اللہ۔ اب آج کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کہتے ہیں جی سود کو حرام قرار دے دو، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ دنیا کی رفتار کے ساتھ ہم چل کیسے سکیں گے؟ دنیا تو جہنم کی طرف جا رہی ہے، تم ان کی چال کے ساتھ چل کے کیا کرو گے؟ عالمی برادری جدھر مرضی جائے عالمی برادری، تم تو اس کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، تمہارا قبلہ و کعبہ امریکہ اور یورپ نہیں ہونا چاہیے، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اب مولوی کیا ان لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے حرام کو حلال کہہ دے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے کسی دانشور کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، تو کہنے لگا مفتی صاحب سود میں بھی مال بڑھتا ہے تو تجارت میں بھی مال بڑھتا ہے، تو فرق کی ہوا پھر؟ تو مفتی صاحب نے بڑا زوردار جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ سود اور تجارت میں وہی فرق ہے جو نکاح اور زنا میں فرق ہے، کہ نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے، تو تجارت میں جو پرافٹ ملتا ہے یا جو زیادتی ہوتی ہے وہ حلال ہے، اور سود کے اندر جو ہے وہ حرام۔ فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ دیکھو نا جی، تریدون وجہ اللہ کہہ دیا، مطلق مال قبول نہیں ہے، صدقے کے عنوان سے دو، کسی بھی عنوان سے دو، مال قبول نہیں ہے جب تک تریدون وجہ اللہ والی شرط نہ پائی جائے۔ مطلق مال قبول نہیں ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا وہ قبول ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوا کرتا ہے
فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا فریضہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا اس کا، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی، جو ثواب ملنا تھا۔ یہ جو شرط ہے نا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اپنے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھانے چڑھانے والے ہیں، یہ تریدون وجہ اللہ کے ساتھ ہے مشروط۔ اللہ الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی، پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں روزی دی تاکہ تم زندہ رہو، ہاں جی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان میں سے کوئی کام کر کے دکھائے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پھر روزی دینا، پھر موت دینا، پھر حیات دینا۔ 214 ایک طرف شیشہ ہے دوسری طرف نہیں، ایک طرف شیشہ ہے دوسری طرف نہیں۔ آتے ہوئی ہوا کا میں پھر حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر کے دکھائے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جب ان کاموں میں سے کوئی بھی تمہارے یہ شرکاء نہیں کر سکتے تو کیا ثابت ہو گیا، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، بلند برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایجاد ہو، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ابقاء ہو، باقی رکھنا، اور پھر موت دینا، ان سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ ہندوؤں کی طرح الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں، ہندو جو ہے انہوں نے کئی خدا بنائے ہیں، اور ہندو کی تو ذہنیت ہی بڑی عجیب سی ہے، وہ دریا کے پاس جائے گا تو کہے گا یہ مجھے نفع پہنچا رہا ہے، تو دریا کو پوجنا شروع کر دے گا۔ اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ ریل گاڑی کے ڈبے کو بھی پوجتے ہیں، انجن کو، ریل گاڑی کے رب غصے تھے مت خود سے کہ انجن تو خود اپنے ہاتھ سے بنایا، پیٹرول نہ ہو تو وہ چلے گا بھی نہیں، یعنی تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ ریل کے انجن کو بھی پوچھتے ہیں، رام رام کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں نہ پہنچا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظہر الفساد، اس کے نیچے لکھ لیجیے، شرک و معصیتوں بوال دنیا، الفساد، البر، البحر، تینوں پر الف لام جنسی ہے۔ تو کوئی خاص بر و بحر یہاں مراد نہیں، بلکہ عموم مقصود ہے، عموم، اور کوئی خاص فساد بھی نہیں یہاں مقصود، بلکہ عام ہے، جن سے فساد، جو بھی فساد ہے، الفساد، جو بھی فی البر، کسی بھی زمین میں ہے، کسی بھی سمندر میں ہے، وہ سب کس وجہ سے ہے، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے، ان عملوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے ہیں، ان عملوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ تو فساد جو آتا ہے، فساد جو آتا ہے خشکی اور تری میں،
یہ لوگوں کے اعمال کی نبوست ہوتی ہے، اور جب لوگ عشر نہیں دیتے تو عین پکی ہوئی تیار فصل پر بارش پڑتی ہے جو کٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، اور حدیث میں پڑھتے ہیں نا ہم کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی برکات زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اتنی برکات کا ظہور ہوگا، اتنا بڑا ایک انار کسی زمین سے پیدا ہونے والا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی چھلکے کو چھتری بنا کر پوری ایک جماعت اس کے سائے میں بیٹھ جائے۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو پوری زمین پر سارے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، سب اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مصداق جو ہے وہ بن جائیں گے اور پوری دنیا پر دین نافذ کر دیں گے۔ تو اس کی برکات جو ہے وہ اس طرح سامنے ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیاں والے ایمان و تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو جتنے بھی فساد ہیں، قتل و غارت گری، لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر فساد ہے، یا آزمائشیں ہیں تکوینی، زلزلے آ گئے، کہیں زمین میں جو ہے وہ خسف ہو گیا، دھنس گئے لوگ، ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ سب جو ہے اکثریت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، ان عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے۔ دیکھو بھائی، آیت کے الفاظ تو عام ہیں، عام ہیں، لیکن حضرات و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس فساد فی البر والبحر کی بدترین صورت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے پہلے تھی۔ ملک عرب وہ امانت اور دیانت سے خالی تھا، جاہلیت کا اس کو سمجھا جاتا تھا دور، امانت اور دیانت سے ملک عرب خالی تھا۔ مصر اور ہندوستان شرک اور بد اخلاقی کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ روم کے عیسائی، ایران کے مجوسی اخلاقی پستیوں کی انتہا تک پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ فساد فی الارض جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا۔ دیکھو آج بھی زمین میں فساد ہے، بات کو سمجھو، آج بھی فساد ہے یا نہیں ہے؟ روحانی فساد بھی ہے اور یہ مادی فساد بھی ہے، لیکن اگر یہ فساد ہے، خرابیاں ہیں اخلاقی، اگر بیماریاں ہیں تو اس کے بالمقابل دینی تحریک بھی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے جو کچھ عرصہ قریبی زمانہ ہے اس میں کہیں خیر نہیں تھی، ہر طرف ظلمت، ضلالت، گمراہی کی تاریکیاں تھیں۔ تو یہ اسی وجہ سے بعض حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو منظر کشی قرآن کر رہا ہے اس کی بدترین صورت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تک دنیا کی حالت، پوری دنیا عمومی حالت، ظہر الفساد۔ تو ایسے دور میں اس تاریکی کی گھٹا ٹوپ جو اندھیریاں تھیں ان میں قرآن آ کر اعلان کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن آ کر اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تمہاری بیماریوں کا علاج آؤ ادھر قرآن میں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ فساد کیوں ظاہر ہوا؟ یہ حکمت ہے اس کی، تاکہ چکھائے اللہ لوگوں کو بعض ان کاموں کی جزا جو انہوں نے کیے۔ دیکھ لیجئے اللہ کی شان رحمت، دیکھ لیجئے، بعض کہا ہے، ہر گناہ پر اللہ گرفت نہیں کرتا، بہت سے گناہوں پر اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ بعض الذی عملوا، ہر گناہ پر معاوضہ نہیں ہوتا۔
اور یہ سب بھی کیوں ظاہر ہوا؟ لعلہم یرجعون، یہ جو حوادث ہوتے ہیں نا، حادثات آتے ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، ان کا راز بتلایا، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ باز آ جائیں اپنے ان برے عملوں سے۔ لعلہم یرجعون، یہ حوادث تکوینی کا راز بتلایا، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ان عملوں سے، ان خراب اور فاسد عملوں سے باز آ جائیں۔ یہ حادثے کیوں آتے ہیں؟ بر و بحر کے اندر یہ خرابی کیوں پھیلتی ہے؟ اس میں بھی ایک طرح کی رحمت ہے۔ یہ رحمت بصورت قہر ہے، اللہ کی رحمت بصورت لطف ہوتی ہے، ایک رحمت بصورت لطف مہربانی، اور ایک رحمت بصورت قہر ہوتی ہے۔ استاد جو بچے کو تنبیہ کرتا ہے، باپ جو اولاد کی سرزنش کرتا ہے، وہ بھی رحمت ہی ہے، وہ بھی رحمت ہی ہے، وہ رحمت بصورت قہر ہے۔ اور ماں جو بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، چمچاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ رحمت بصورت لطف ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو نام ہیں، رحمان صفاتی نام دو ہیں، رحمان رحیم۔ اور فرمایا یہ رحمان یہ اس طرح کی رحمت ہو جو باپ جس طرح کی رحمت کرتا ہے کہ وہ رحمت بعض اوقات بصورت قہر ہوتی ہے، اور الرحیم میں وہ رحمت ہے جو ماں کی جس طرح کی رحمت ہوتی ہے وہ رحمت بصورت لطف ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ نہیں کہنا دوسرا، لعلہم یرجعون۔ تو یہ راز بتلایا ظہور حوادث کا، کہ کائنات میں جو حادثے پیش آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اپنے ان فاسد عملوں سے، باز آ جائیں۔ بڑا شاندار نقطہ بھائی، لعلہم یرجعون پر مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ معرفۃ القرآن میں لکھا، معرفۃ قادری، اور فرمایا شر جو ہے نا، شر وہ مقصود بذات نہیں ہوتا۔ شر جو ہوتا ہے وہ شر برائے شر نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں، نقصان ہو گیا اللہ پاک کی طرف سے کسی کا، ابھی کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ شر جو ہے بذات مقصود نہیں ہوتا، یہ تو نشتر کی طرح ہوتا ہے، نشتر کی طرح ٹیکا، ڈاکٹر جو ٹیکا لگاتا ہے تو بتلائیے اس سے مقصد مریض کو تکلیف دینا ہوتا ہے نہیں؟ ٹیکا مقصد ہوتا ہے، تکلیف دینا مقصد ہوتا ہے نہیں، مرض کا ازالہ مقصد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شر جو ہے، شر یہ مقصود بذات نہیں ہوتا، یہ نشتر کی طرح ہوتا ہے، اور مقصد صحت ہوتی ہے، لعلہم یرجعون۔ جس نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کو نصیب میں لے لے۔ قل سیروا فی الارض، اس آیت کی تفسیر سورۃ عنکبوت میں ہم نے کی ہے، زمین میں چلو پھرو، سیر برائے سیر نہیں بلکہ فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، غور کرو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان پر یہ برا انجام کیوں آیا؟ سبب کان اکثرهم مشرکین، کہ ان میں سے اکثر مشرک لوگ، اس وجہ سے ان پر یہ برا انجام آیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پہلے بھی یہ آیت آئی ہے اس طرح کی، دیکھو کہاں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 پچھلے ورقے پر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، یہاں دوبارہ پھر اسی طرح کا مضمون آ گیا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یہ پہلے کی تاکید ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ یہ پہلے کی تاکید ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا رخ سیدھا رکھیے دین مستقیم کی طرف، فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین مستقیم کی طرف، من قبل ان یاتی یوم، اس کے نیچے لکھ لیجیے شرک کا وبال اخروی، من قبل ان یاتی یوم، شرک کا وبال اخروی۔ دیکھیے اوپر ہم نے ظاہر الفساد کے تحت لکھا تھا شرک اور معصیت کا وبال دنیاوی، ٹھیک ہے، اور یہاں
اس آیت میں من قبل ان یاتی یوم، یہاں کیا ہے؟ شرک کا وبال اخروی، قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن ہٹنا نہ ہوگا، اس دن کے لیے ہٹنا نہ ہوگا اللہ سے، اس دن کے لیے ہٹنا نہ ہوگا اللہ سے، اللہ کی طرف سے وہ دن آئے گا اور پھر کوئی اس دن کو ٹال نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، آج تو عذاب اللہ پاک ڈھیل دے رہے ہیں نا، آج مجرموں کو ڈھیل مل رہی ہے، آج عذاب ٹل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ آئے گا، ایک وعدے کا دن آئے گا، لیکن جب وہ وعدے کا دن آ جائے گا پھر نہیں عذاب ٹلے گا۔ آج ٹل رہا ہے، آج مہلت مل رہی ہے، اس دن پھر نہیں ٹلے گا۔ لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یصدعون، صدع الامر فصلہ، صدع کا معنی جدا کر دینا، صدع الامر فصل الامر، جدا جدا، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے کہ اہل جنت ایک طرف اور اہل جہنم ایک طرف۔ من کفر فعلیہ کفر، من کفر بعید، لکھ لیجیے، من کفر بعید، جو کفر کرتا ہے فعلیہ کفرہ، اسی پر اس کے کفر کا وبال پڑے۔ ومن عمل صالحا، اس کے نیچے لکھ لیجیے بعد، اور جو عمل صالح کرتے ہیں فلانفسہم یمہدون، اپنی ذات کے لیے ہی وہ نفع کا سامان کر رہے ہیں، یمہدون، نفع کا سامان کر رہے ہیں، یمہدون، نفع کا سامان کر رہے ہیں۔ مہد کہتے ہیں بچھونے کو، مہد کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو۔ ٹھیک ہے، تو جو اہل ایمان دنیا کے اندر حسن عمل میں مصروف ہیں، وہ جنت میں اپنے لیے جنت کے محلات میں بچھونے بچھوا رہے ہیں، راحت دائمی کے فرش بچھوا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اب یہاں جو ہے دو نقطے عرض کرنے ہیں جو امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھے ہیں۔ پہلا، فعلیہ کفرہ، علیہ جار مجرور مقدم آیا ہے، اسی طرح نچلے جملے میں فلانفسہم یمہدون، یہ لانفسہم جار مجرور، یہ بھی کیا ہوا؟ تو کسی لفظ کو اپنی جگہ سے پہلے لانا یہ اس پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ تقدیم جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ فعلیہ، اسی پر پڑے گا اس کے کفر کا وبال، جتنا مرضی کفر کر لو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اپنے اوپر وبال پڑے گا۔ اور جو عمل صالح کر رہا ہے اس سے بھی خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ فلانفسہم، اپنی ہی ذات کے لیے وہ نفع کا سامان کر رہا ہے۔ تو یہ جار مجرور کی تقدیم دونوں جگہ پر، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حصر کے لیے، تاکید کے لیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر یہ بات سمجھ آئی تو پھر میں اگلا نقطہ بیان کروں۔ دیکھو بھائی، جہاں کفر کی بات ہے وہاں واحد کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، علیہ کفر، من کفر فعلیہ کفرہ، اور جب بات آئی اعمال صالحہ کی، من عمل صالحا کی، تو وہاں جمع کا صیغہ گیا، فلانفسہم یمہدون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ یہ قرآن ہے، عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جہاں کفر کی بات ہے وہاں واحد کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے، علیہ کفرہ، اسی اکیلے کی طرف اس کا کفر لوٹے گا۔ اور جہاں عمل صالح کی بات آئی وہاں جمع کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے، فلانفسہم، یہ سب لوگ یمہدون، اپنی ذات کے لیے نفع کا سامان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدکار کی جو بدی ہے، بدکار کی جو بدی ہے اس کا بدلہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ برے آدمی کی جو برائی ہے، برے آدمی کی جو برائی ہے اس کا بدلہ اس کی ذات تک محدود ہے، اس لیے واحد کا صیغہ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ جبکہ جو عمل صالح ہے، نیکی ہے، ٹھیک ہے، نیکی کی جزا نیک کار کو بھی ملے گی اور اس کے اثرات اس کے عزیز و اقارب پر بھی پڑے گے، اس کے اثرات اس کے عزیز و اقارب پر بھی۔ آپ نے سورۃ کہف کے اندر پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے، کان ابوہما صالحا، کان ابوہما، کہ خضر علیہ السلام سے
جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار کیوں سیدھا کر دی، ہاں جی اس بستی والوں نے تو تمہیں کچھ کھانے کو نہیں پوچھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچے یتیم ہیں اور باپ ان کا نیک تھا، تو دیکھو باپ کی نیکی کے ثمرات عزیز و اقارب پر پڑ رہے ہیں، تو برے کی برائی کا بدلہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ اللہ کی شان رحمت دیکھیے کہ غضب کو جو ہے اللہ نے اسی مقام کے ساتھ محدود کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے وسیع تر ہے کہ نیکی کی جزا نیکوکار کو تو ملے گی، اس کے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ دار سب کو اپنی جو ہے وہ رحمت کے اندر سمولے گی۔ شکر ہے ایک بندے کو خیال آیا سبحان اللہ کہنے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح اختیار کی، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین یقیناً وہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ یہاں من فضلہ پر ایک اور نقطہ ہے، دیکھیے بھائی، من کفر فعلیہ کفر، من کفر فعلیہ کفر، تو من کفر کا انجام قرآن بیان کرتا ہے علیہ کفر ہو، علیہ یہ صاف علت بتلا دی اس کی کہ اس پر جو وبال آیا اس کے کفر کی وجہ سے آیا، اس پر جو وبال آیا اس کے کفر کی وجہ سے۔ اور من عمل صالحا میں من عمل اس کی جو جزا ہے، من عمل صالحا کی جو اس میں علت کی بجائے من فضل ہی قرآن کہتا ہے، علت کی بجائے کیا کہتا ہے بھائی کفر، جیسے پیچھے کفر کے متعلق کہا تھا من کفر فعلیہ کفرہ، تو ظاہر کا تقاضا جو یہ تھا کہ ومن عمل صالحا فلہ ہری لعمل صالح، عمل صالح جو ہے اس کا تذکرہ آ جاتا، عمل صالح کا تذکرہ نہیں کیا، عمل صالح کا یہاں تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہاں کیا فرمایا من فضلی، کہ اس کو جو عمل صالح کرنے والے کو جو جزا دے رہا ہے وہ اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے، اس کو جزا اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ سزا جب بھی ملتی ہے وہ بغیر علت کے نہیں ملتی، سزا جب بھی کسی کو ملتی ہے بغیر علت کے نہیں ملتی، سزا جب بھی کسی کو ملتی ہے بغیر علت کے نہیں ملتی، بلکہ کئی دفعہ ٹال کر مہلت دے کر ملتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورت آئی کہ میرے بیٹا کو جو ہے معاف کرتے ہیں، اس نے پہلی دفعہ چوری کی، ہاتھ نہ کاٹے، عجیب جملہ بولا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے فرمایا الہامی جملہ، انہوں نے فرمایا اگر پہلی دفعہ چوری کی ہوتی رب پکڑواتا ہی نہ۔ کئی دفعہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ ڈھیل ملتی ہے، عجیب معافیاں ملتی ہیں، معاملے کو چھپا دیا جاتا ہے، پھر بھی جب وہ اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جب پکا ہوتا تھا پھر اللہ پکڑواتے۔ تو سزا بغیر علت کے نہیں ملتی، لیکن رحمت بعض اوقات بغیر علت کے بھی مل جاتی، محض اللہ کے فضل سے بھی مل جاتی، رحمت بغیر بعض اوقات بلا علت محض اس کے فضل سے بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ من فضل ہی کا اضافہ اس نقطے کو بتلا رہا ہے کہ کفر کا وبال جو ہوگا وہ کفر کی وجہ سے ہوگا، بغیر علت کے وبال نہیں پڑے گا، لیکن جو اللہ کی طرف سے ثمرہ اچھا ملے گا وہ بعض اوقات عمل صالح نہیں بھی ہوگا، پھر بھی اللہ کی طرف سے بلا علت بھی رحمت مل جاتی ہے۔ ومن آیاتہ دلیل عقلی نمبر 11، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، ہوائیں خوشخبری دینے والی۔ دیکھو بھئی عرب کا علاقہ تو بڑا گرم ہے، عرب کا علاقہ تو بڑا گرم ہے، اور گرم علاقہ تپتا ہوا، وہاں ٹھنڈی ہوا چلے، کیسے طبیعت کو خوشگواری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے، ہمارا علاقہ یعنی زرعی علاقہ، ابھی مونسون ہوائیں چلتی ہیں، ہماری تو زراعت جو ہے اس کا مدار جو ہے بہت سا یہ بارش پر، مونسون ہوائیں، ابھی اللہ کی کیسی جو ہے یہ شاندار حکمت عملی ہے
تو مبشرات، سخت گرمی کے اندر جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آدمی کی دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر جو ہے اس کے کلمات نکلتے ہیں۔ تو مبشرات، خوشخبری دینے والی، خوشخبری دینے والی ہوائیں۔ کس چیز کی خوشخبری دیتی ہیں بھائی؟ بارش کی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور کس لیے وہ ہوائیں ہوتی ہیں؟ تاکہ اللہ چکھائے تم کو اپنی رحمت، اللہ چکھائے تم کو اپنی رحمت۔ یعنی رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش یا بارش سے ملنے والے منافع۔ پہلے تو ہوائیں آئی نا، ہواؤں نے آ کر خوشخبری سنا دی، ہواؤں نے آ کر خوشخبری سنا دی بارش کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آ گئی۔ وہ رحمت کیا ہوئی؟ رحمت یا تو بارش ہے یا بارش سے اس پر مرتب ہونے والے منافع۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے امر سے۔ تو یہ وَلِيُذِيقَكُم، یہ ایک فائدہ بتلایا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، کشتیاں چلیں اس کے امر سے۔ یعنی ہواؤں کا ایک کام یہ بھی ہے، آج جناب بحری جہاز آ گئے، یعنی تو پہلے زمانے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نہ پیٹرول کا ایجاد ہوا تھا اور نہ یہ مشینری ایجاد ہوئی تھی، بادبانی کشتیاں، بادبانی جہاز ہوتے تھے، بادبانی کشتیاں، بادبانی جہاز۔ اور اب بھی جو جہاز چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہوا اگر موافق سمت میں ہو تو یہ بھی اس جہاز، جو موجودہ جہاز ہیں، ان کی رفتار کو بڑھانے میں بھی معاون بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا اگر مخالف آ جائے تو یہ جہاز ہے اس کی رفتار کو وہ کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے جہاز ہوں یا اس وقت کے بادبانی جہاز ہوں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ٹھیک ہے۔ تو سمندری تجارت ساری جو ہے وہ اس کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ٹھیک ہے۔ کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے امر سے، کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے امر سے۔ دنیا کی تجارت کا اگر میں یوں کہوں کہ 90% حصہ جو ہے وہ بحری تجارت جو ہے اس پر موقوف ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل۔ فضل کیا ہے؟ وہ سمندری تجارت کے ذریعے رزق کماؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سمندری تجارت کے ذریعے اس کا رزق کماؤ، اور اس کا اللہ کا فضل جو ہے یعنی رزق کماؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ مقصد ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مقصد کیا ہے؟ نعمتیں گنوا کر۔ دیکھیے یہ قرآن کی شان ہے۔ سائنسی کتاب جو ہے نا جی، سائنسی کتاب وہ آپ کو بتائے کہ جی ہوا ادھر سے آئے گی، ادھر جائے گی، فلاں پہاڑی سے ٹکرا کر وہاں برس جائے گی، سمندر کے اوپر جناب سورج کی جب وہ گرمائش پڑی تو بخارات اٹھے، اور پھر جناب بخارات جو ہے جا کے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، اور پھر جناب یہ علاقہ سارا جو ہے ادھر بارش برس گئی۔ سائنس جو ہے وہ مخلوق سے مخلوق تک پہنچائے گی۔ یہ قرآن ہے اللہ کا جو مخلوق سے تمہیں منافع گنوا کر لعلکم تشکرون، رب کا تمہیں تعارف کرا رہا ہے، یہ مخلوق سے خالق تک پہنچا رہا ہے، مخلوق سے۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولانا عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور حیات میں ایک مرتبہ جناب ایک سائنسدان نے نظریہ پیش کیا کہ جی یہ بحر ہند جو ہے اس پر جب سورج کی گرمائش پڑتی ہے تو جناب بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر وہ بخارات اٹھ کے پھر مونسون ہوائیں چلتی ہیں، وہ ان بخارات کو لے جاتی ہیں، اور پھر جناب وہ کوہ ہمالیہ سے ٹکرا جاتے ہیں، اور ٹکرا کے پھر وہ بادل بن کر واپس آ کر یہاں برستے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا علاقہ زرخیز ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ سائنسدان نے جب یہ نظریہ پیش کیا، بڑی لوگوں نے اس پہ بغلیں بجائیں، تو اس وقت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سورج تمہارے باپ نے پیدا کیا۔ وہ سائنسدان چونکہ کافر تھا نا، اس نے نظریہ پیش کیا تو اس نے مخلوق سے مخلوق تک پہنچایا، مخلوق کا جوڑ مخلوق تک پہنچایا۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرتے، فرمایا یہ سورج تمہارے باپ نے پیدا کیا، تم جو ہے نا جی 30 مار خان بن گئے، یہ کہہ کہ جی سورج جو ہے نا جی وہ اس کی بخار گرمائش وہاں پڑی، تو سورج کے اندر گرمائش کس نے رکھی؟ سمندر سے بخارات کو کس نے اٹھایا؟ مونسون ہوائیں کس نے چلائی؟ کوہ ہمالیہ کس نے یہاں گاڑ دیا زمین کے اندر؟ کس نے گاڑا کوہ ہمالیہ؟
سمجھا؟ تو ہمارے یہ تمہارے باپ نے پیدا کیا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ وہ یہ مادی منافع گنوا کر پھر رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا بھائی، اب یہاں ایک نقطہ عرض کرنا ہے کہ ان یرسل الریاح، یہاں ریاح جمع کا صیغہ ہے، یہاں ریاح جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے 4 لائنیں نیچے دیکھیے، آیت نمبر 48 میں اللہ الذی یرسل الرياح، وہاں بھی ریاح ہے۔ آگے ریح کا تذکرہ کہاں ہے؟ یہ آگے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر آیت نمبر 51 میں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، یہاں ریحًا واحد کا صیغہ، یہاں ریحًا۔ تو قرآن مقام رحمت میں ریاح جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور مقام عذاب میں ریح واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ہوا جب ایک طرف سے چلے گی، ریحًا واحد کا صیغہ ایک طرف سے چلے گی، وہ تند و تیز ہوگی، وہ تباہی مچائے گی، اس کو قرآن مقام عذاب میں ذکر کرتا ہے۔ اور ایک طرف سے ہوا چلی، پھر اس کے مقابل دوسری طرف سے بھی آ گئی، اور وہ ٹکرا کر اس کی جناب رفتار جو ہے اس میں اعتدال پیدا ہو گیا، تو وہ ریح نہ رہی، ریاح بن گئی، کئی ساری ہوائیں بن گئی، تو اس سے پھر جو ہے نقصان نہیں ہوتا، اس سے پھر وہ رحمت بنتی ہے، اس سے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کی شان اعجاز ہے کہ وہ مقام نعمت کے اندر الریاح جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے وہی نعمت ہے، اور مقام عذاب کے اندر ریحًا واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب میرا تو زور لاتے ہیں تو تھوڑے پہلے گل کہی سوائے ایک جگہ کے، سوائے کہ کشتی جب چلتی ہے نا، کشتی تو اس کو ایک ہی طرف کی ہوا جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے، اگر ادھر سے بھی ہوا چلے سامنے سے بھی آئے تو کشتی بھنور میں پھنس جائے، ڈاواڈول ہو جائے۔ تو کشتی کے لیے نعمت یہی ہے کہ وہ ایک طرف کی ہوا ہو موافق جو اس کو لے جاتی جائے۔ لہذا قرآن پاک نے جہاں کشتی چلانے کے ساتھ ہوا کا ذکر کیا ہے، وہاں مقام نعمت میں ریح واحد استعمال کیا، کیونکہ کشتی کے لیے نعمت جو ہے وہ ایک طرف کی ہوا، ورنہ جہاں بھی مقام عذاب میں ہوا کا ذکر ہوا ہے ریحًا واحد، اور مقام نعمت میں ریاح جمع استعمال ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ تَسَلِّيَ مُؤْمِنِينَ وَوَعِيدِ مُشْرِكِينَ۔ تسلی مومنین و وعید مشرکین، یقیناً بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، قوم کو جنس لے لیں ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم، فجاؤہم بالبینات، واضح نشانیاں، رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو تصدیق کرنے کی بجائے ان قوموں نے کیا کیا؟ تکذیب کر دی۔ فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ جرم کیا کیا؟ جھٹلایا رسولوں کو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے، حق ہے ہم پر مومنین کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عذاب سے کفار جو ہیں، عذاب سے کفار جو ہیں وہ مقہور ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہے ان کی مدد اور نصرت ہو جاتی ہے۔ عذاب سے کفار جو ہے یہ مقہور ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان کی مدد ہو جاتی ہے۔ نصر المومنین، یہ ہے یہاں کوئی قانونی کلی نہیں بیان کیا جا رہا کہ ہر جنگ میں، حق اور باطل کی جنگ میں ایمان والے ہی جیتیں گے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر جب دلائل پیش کرے گا
اس کے مقابلے میں جب پیغمبر کی تکذیب ہوگی، جب پیغمبروں کی تکذیب ہوگی اور ان سے براہ راست مقابلہ کیا جائے گا، تو اس وقت آخری شکست منکروں اور باغیوں کی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے عرض کیا یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے کہ جب بھی اہل حق اور اہل باطل کی جنگ ہوگی تو ایمان والے جیتیں گے، یہ نہیں بتلایا جا رہا، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبروں کی تکذیب ہوگی، کیونکہ پیچھے یہی آیا نا کہ پیغمبر لے کر آئے تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ جب پیغمبر جو ہے ان کی تکذیب ہوگی اور ان سے براہ راست مقابلہ کیا جائے گا تو آخری شکست منکروں اور باغیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، دلیل عقلی نمبر 12۔ یہ سب توحید کے دلائل ہیں کہ جو اللہ ان کاموں پر قادر ہیں اور وہ اکیلا ہی ان سب کاموں کو کرتا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دلائل توحید ہے۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ اٹھائے پھرتی ہیں بادلوں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ اٹھائے پھرتی ہیں بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، تو اللہ پھیلا دیتا ہے، اللہ پھیلا دیتا ہے اس بادل کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہے، بادل کو مجتمع کر کے دور دور تک پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے بادل، متفرق پتلی پتلی بدلیاں، متفرق پتلی پتلی بدلیاں، بادل کو گھنا نہیں ہونے دیتا۔ یجعلہ کسفا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ فطر البدق، البدق المطر، بارش، تو دیکھتا ہے بارش، یخرج من خلالہ، اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ، بس جب پہنچا دیتا ہے وہ بارش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے جس ملک میں جس سرزمین میں اللہ چاہے بادلوں کو لے جائے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ پہنچا دیتا، جس ملک میں جس سرزمین میں اللہ چاہے بادلوں کو لے جائے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا، ٹھیک ہے، قحط سالی ہو گئی، خشکی ہو گئی، سبزہ نہیں ہے، جانور جو ہے بھوکے ہیں، انسانوں کو جو ہے کھیتیاں نہیں مل رہی، بڑے پریشان کن حالات ہو گئے۔ تو ایک دن اچانک بادل آئے، یعنی ہارون الرشید جو ہے بغداد شہر میں تھا، بادل آئے تو لوگ بڑے خوش ہو گئے، ہارون الرشید بڑا خوش ہو گیا کہ بادل آ رہے ہیں۔ تو بادل آئے، وہ آگے چلے گئے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، جہاں چاہے اللہ پہنچا دے، بادل آگے چلے گئے، بغداد شہر کو چھوڑ دیا۔ بادل جو آگے چلے گئے، جب بادل آگے چلے گئے تو ہارون رشید جو ہے بڑی سلطنت تھی، سلطنت عباسیہ، تو معمولی سلطنت تھی، یعنی نصف دنیا پر حکمرانی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا دائرہ بہت وسیع کیا، یعنی تو ہارون رشید بادلوں کو خطاب کر کے کہتا ہے جاؤ جدھر جانا ہے چلے جاؤ۔ اس کا ناز تھا، اپنی سلطنت کی وسعت پر ناز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، بادلوں کو خطاب کرتے جاؤ جاؤ جدھر جانا جاؤ، جہاں جا کر برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی اس کا خراج جو ہے یہاں دارالحکومت میں آئے گا۔ جہاں بھی برسو گے جاؤ برسو، جدھر جاتے ہو برسو، میری سلطنت اتنی وسیع ہے، جہاں جا کر برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی اس کا خراج جو ہے وہ کہاں آئے گا؟ یہیں دارالحکومت میں آئے گا، میرے پاس آئے گا۔ اچھا بھائی، اللہ کی شان دیکھو، بارش جو آتی ہے تو سمندر کا پانی کڑوا، جو بھی ایسے ہے کہ نہیں ہے، سمندر کا پانی کڑوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس پر سورج کی گرمائش پڑی، بخارات اٹھے، ٹھیک ہے، اور پھر جناب ہوائیں جو ہیں وہ ان بخارات کو فضا میں لے گئی، ٹھیک ہے۔ پھر جب بارش برستی ہے تو وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سمندر کے پانی سے بخارات اٹھے، وہ تو کڑوا تھا۔ فضا میں اللہ کی قدرت ہے، ایسی مفید اور کارآمد گیسیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے
اللہ کا قدرتی فلٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور وہ پانی جو ہے فلٹر ہو کر نمکیات اس کی نکل کر مٹھاس اس میں آ کر جو ہے وہ برستا ہے۔ سمجھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ایک کتاب ہے صوفی منظور صاحب تھے گوجرے میں، صوفی منظور صاحب حضرت رائے پوری کے خلیفہ، انہوں نے کتاب لکھی میں نے خدا کو دیکھا۔ میں نے تو حضرت جی کا جو یہ مجالس ذکر ہے اس کے اندر وہ پورا رسالہ شامل ہے، حضرت جی کے حکم پر مواعظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جلد کے اندر موجود ہے، پورا رسالہ۔ وہ تو ایک ایک جملہ پڑھنے کے لائق ہے۔ یہ ایک جملہ میں نے اس کا آپ کو پڑھ کے سنایا اس کتاب کا، کہ سمندر کا پانی کھاری تھا، وہ کیوں کھاری تھا؟ حکمت ہی یہی تھی کہ اگر وہ میٹھا ہوتا تو وہ پانی جو ہے اس میں بدبو آ جاتی، وہ خراب ہو جاتا۔ یعنی میٹھا پانی جو ہے نا جی، وہ کڑوا جو ہے وہ اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے جو ہے نا جی ٹھیک رہتا ہے، اور آبی مخلوق زندہ رہتی ہے۔ تو یہ سب اس کتاب میں سے میں نے پڑھا کہ پھر فضا میں جب گیا تو وہاں سے کارآمد گیسیں شامل ہو، یہ ساری اس میں لکھی ہے۔ وہ کتاب ہے میں نے خدا کو دیکھا۔ تو اس کا ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ آدمی اس کو یاد کر رٹ لے اس کو۔ تو کسی کو اگر رسالہ مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو حضرت جی کے جو مجالس ذکر ہے اس کے اندر وہ پورا رسالہ وہ ساتھ جو ہے شامل ہے اس کے اندر۔ جلد 2 میں ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یقیناً یہ لوگ قبل اس کے کہ بارش ان پر برسائی جاتی مایوس تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ من قبلِهِ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ تکرار کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ پہلے بھی آیا من قبل، دوبارہ پھر آیا من قبل، یہ تکرار کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ یہ طول فصل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بلاغت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اتناب جو ہے اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ طول فصل۔ طول فصل کی وجہ سے فاصلہ کچھ آ جائے تو دوبارہ لفظ جو ہے اس کا اعادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ یوسف کے اندر ہے نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، آگے پھر دوبارہ آ گیا رأیت۔ شروع میں بھی رأیت آیا تھا لیکن وہ ذرا دور چلا گیا تھا، تو دوبارہ پھر کیا آ گیا؟ رأیت۔ تو وہاں آپ کیا نقطہ بیان کرتے ہیں؟ تکرار جو ہے طول فصل کی وجہ سے، فاصلہ طویل ہو گیا تو یہ تکرار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح دیکھیے 5ویں سپارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ وہ اور آیا ہے فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ پھر آیا فتبینوا، شروع میں بھی فتبینوا اور آخر میں پھر فتبینوا۔ وہ تکرار اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور یقیناً یہ لوگ قبل اس کے کہ بارش ان پر برسے لمبلسین مایوس تھے۔ تو مایوس تھے اور اچانک جو ہے ہوا چلی اور بارش برسی تو خوش ہو گئے۔ یہ کسانوں سے اس جملے کا مطلب جو ہے پوچھو کیسے، خصوصاً وہ زمینیں جن کا مدار جو ہے بارش پر ہے، ٹھیک ہے، بارانی علاقے، روزانہ جناب ہر نماز میں امام صاحب کو کہتے ہیں جی بارش کے لیے دعا کرو، جی بارش کے لیے۔ یہ تو ہمارا تو نہری علاقہ ہے نا، وہ بارانی علاقہ، بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے لیے۔ تو مایوس ہوتے ہیں، بس ادھر سے اللہ کی رحمت کی ہوا چلی تو ایسے خوش ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں چہرے۔ تو قرآن یہ منظر کشی کر رہا ہے کہ پہلے بڑے مایوس تھے، لمبلسین، نا امید تھے، اچانک جو اللہ کی رحمت کی ہوا چلی تو اذا ہم یستبشرون، فوراً خوش ہونے لگے۔ فانظر، دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، ان ذالک، یہی اللہ، ذالک
یہی اللہ لمحی الموتا، مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اس بات قیامت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید کی دلیل بھی ہے اور اس بات قیامت کی دلیل بھی ہے کہ جو ان کاریگریوں پر قادر ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، توحید ثابت ہو گئی، اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر بھی وہی ہے، تو اس بات موت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر، خدا کی قدرت کاملہ اگر ہماری نظروں میں ہو تو کسی شے پر اشکال نہ ہو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ، خدا کی قدرت کاملہ کا اگر استحضار ہو تو کسی شے پر اشکال نہ ہو، نہ اس بات الموت پر، ٹھیک ہے، اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ سامنے ہو تو بعث میں کوئی اشکال نہ رہے، بعث بعد الموت میں کوئی اشکال نہ رہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے لعلکم تشکرون پر کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر مشاہدہ فطرت کے بعد قرآن اللہ کا استحضار دلاتا ہے، ہر مشاہدہ فطرت، ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن اللہ کا استحضار دلاتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی صفات کمال کی طرف متوجہ کرنا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، یہ دیکھ لیجیے، یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ یہ مقام عذاب میں ریحًا واحد آیا ہے، مقام عذاب میں ریحًا واحد آیا ہے، کیونکہ جب ریح ایک ہوگی، واحد ہوگی، ایک طرف سے چلے گی تو وہ تند و تیز ہوگی اور وہ نقصان پہنچائے گی، اور جب وہ ریاح ہوگی، کئی ساری ہوائیں ہوں گی جمع، تو پھر وہ معتدل ہو جائے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، تو اگر ہم بھیجیں اور قسم کی ہوا، ریحًا، اور قسم کی ہوا، یعنی جو کھیتیوں کو نقصان پہنچانے، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو، رَأَوْهُ، دیکھیں اس کھیتی کو، مُصْفَرًّا، سرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تسلیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تسلیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں، یہ کافر جو ہیں اگر آپ کی بات نہیں مانتے یہ مردوں کی طرح، جیسے سورۃ بقرہ میں بھی ہے، صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہاں بھی فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں نہیں جایا کرتے تھے، کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، کیا مطلب انک لا تسمع الموتیٰ؟ کافروں کو مردوں سے دشمنی، کافروں کو تبلیغ کرتے تھے، کافروں کو تبلیغ کرتے تھے، انک لا تسمع الموتیٰ، یہ کافر جو ہے یہ مردوں جیسے ہیں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں۔ بہرا جو ہے اگر وہ منہ ہماری طرف کیے ہوئے تو چلو آواز نہیں سنے گا، اشارہ تو سمجھے گا، اشارہ تو، اور جب وہ پیٹھ ہی ہماری طرف کر دی، منہ پرلی طرف کر دیا، آپ کوئی شکل نہیں، اشارے سے بھی متوجہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو نفع پہنچانے کی ساری صورتیں ختم ہو گئی، آواز اس نے سننی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھ بھی نہیں رہا تو اشارہ بھی نہیں پہچانے گا، اذا ولوا مدبرین، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہیں کہ اندھوں کو ہدایت دیں ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سناتے آپ مگر اس کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے بھائی، انک لا تسمع الموتیٰ، لا تسمع اور آگے پھر تسمع، یہ تقابل دیکھیے، لا تسمع آپ نہیں سنا سکتے، اور آگے آیا آپ سنا سکتے ہیں، تو کس کو سنا سکتے ہیں؟ فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے میرے حبیب آپ ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، کس کو سنا سکتے ہیں؟
ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، تو ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، اس کا مقابل کیا ہوا کہ کس کو نہیں سنا سکتے؟ تو ایمان والوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ تو یہ تقابل بتلا رہا ہے کہ ان کلام تسمع الموتیٰ کلام تشبیہ پر مبنی ہے۔ کلام کس پر مبنی ہے؟ تو کس کو نہیں سنا سکتے اور کس کو سنا سکتے ہیں؟ کس کو نہیں سنا سکتے اور کس کو؟ تو قرآن کہتا ہے تسمعوا، کس کو؟ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے آپ اس کو سنا سکتے ہیں، تو پھر جو منکر ہے کافر ہے اس کو نہیں سنا سکتے۔ اور آخری جملہ یہ بڑھا لو کہ کیا سنانا ہے۔ اب تک تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ کس کو سنانا ہے، کس کو سنا سکتے ہیں اور کس کو، اور اب یہ تیسری بات بڑھا لو کہ کیا سنا سکتے ہیں، کیا؟ تو وہ آگے سورۃ فاطر میں آیا وما انت بمسمع من فی القبور، یہ کافر جو ہے یہ تو قبروں والوں کی طرح ہے۔ کن کی طرح ہے؟ قبروں والوں کی طرح ہے۔ من فی القبور، یہ مردوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ پھر ان انت الا نذیر، آپ کا کام تو ڈرانا ہے، آپ کا کام تو ڈرانا ہے۔ تو یہ تین جملوں پر آپ غور کر لیں کہ کس کو نہیں سنا سکتے، کس کو سنا سکتے ہیں۔ سنا سکتے ہیں مومنین کو اور نہیں سنا سکتے کافروں کو۔ اور کیا سنانا ہے؟ ان انت الا نذیر، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے ڈرانا ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے ڈرانا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا، تو اب یہاں حضرات مفسرین کرام نے سماع موتیٰ کی بحث چھیڑی۔ سماع موتیٰ کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، اب وہ جناب تحریک چلی ختم نبوت کی۔ اب اس تحریک کے اندر جناب دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سارے۔ ٹھیک ہے، تو جب اجتماعی کوئی تحریک چلتی ہے اس میں پھر جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں یا نظریات ہیں ان کو چھوڑ کر کسی بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے۔ تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جی، تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو سب اکٹھے ہو گئے، ہاں جی، اور حکمت کے تحت جو ہے ایک بریلوی مولانا صاحب تھے، ان کو صدر بنا دیا، تحریک کا صدر۔ اچھا، تو کچھ نوجوان گجرانوالہ کے جو شیلے قسم کے، جذباتی قسم کے، جیالے، وہ آگے شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ نے یہ تو ہمارے اکابر کو گالیاں دیتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو، حضرت گنگوئی کو نام لے کر گالیاں دیتا ہے، اس کو صدر بنا دیا ہے۔ تو حضرت شیخ خاموش بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے جی وہ جو شیلے تھے پھر کہا کہ یہ ہمارے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے اس کو امیر بنا دیا۔ حضرت پھر خاموش بیٹھے۔ تیسری مرتبہ پھر جب انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ حضرت ہم سے اپنے اکابر کی توہین برداشت نہیں ہوتی، آپ نے ان کو صدر بنایا۔ تو شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ نے جملہ بولا، فرمانے لگے ہم نے اپنے اکابر کی عزت کو رسول اللہ کی حرمت پر قربان کر دیا۔ مانا گالیاں دیتے ہمارے اکابر کو، جو مرضی کریں، ہم نے رسول اللہ کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اکابر کی عزت کو قربان کر دیا، اسی کو صدر بنا۔ جوڑی ایسے لگنا تھا۔ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جناب پرچی آئی تقریر کے دوران۔ اب مجمع اکٹھا تھا سارا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ شاہ جی کے پاس تو جو ہے نا جی یہ فلمی اداکار بھی جاتے تھے امیر شریعت کے پاس۔ تو جب ختم نبوت کی تحریک چلی نا سن 53 کی، تو یہ فلمی اداکار، ایکٹنگ کرنے والے، ڈرامے والے، ہاں جی، یہ جناب یہ مل کر کلمہ جس نے پڑھا ہو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ بد عمل ہو سکتا ہے مسلمان، فاسق ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گانے بجانے، ڈھول بازوں والے، ہاں جی، فلموں میں یہ جناب وفد بنا کر آئے۔ تو پہلے ایک مولوی صاحب سے ملے، تو جو لانے والا تھا، اچھا یہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ تحریک ختم نبوت میں ہم بھی شامل ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لانے والا تھا وہ پہلے کسی مولوی صاحب سے ملایا تو تعارف کرانے لگا جی یہ فلاں فلم کے ہیرو تھے، یہ فلاں فلم میں کام کرتے ہیں، یہ گلوکار ہے، یہ گانے گاتا ہے، یہ ڈھول۔ کو تو تب چڑھ گئی غصہ، تو لال پیلا ہو گیا غصے میں۔ تو وہ نے کہا یار ادھر نہیں بات بنتی، بھاگو ادھر سے، نکلے وہاں سے، ٹھیک ہے، بھاگ گئے۔ تو امیر شریعت کے پاس آ گئے۔
اب وہ جو لانے والا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ لوگ اتنی محبت سے آئے ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں ان کو. کسی نے کہا امیر شریف کے پاس جاؤ, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے نا جی بڑے جو ہے نا جی موجی مزاج کے بندے ہیں, ان کے پاس لے بیٹا. ان کے پاس آ گئے تو بٹھایا ان کے پاس. سب سے پہلے تو امیر شریف ہر ایک سے گلے ملے تو تعارف کرایا کہ جی یہ فلاں فلم کے اندر جو ہے نا جی گلوکار ہیں, یہ فلاں جو ہے نا جی فلم کے ہدایت کار ہیں, یہ فلاں فلم کے. تو کہنے لگے واہ 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 یار باذوق بندے تو تسی ہو نا, ہے نا, تسی باذوق بندے ہو. اب جناب وہ کھل گئے, سارے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ لاؤ جی اسی تو ہاں بڈھے ہو گئے, جوان تے تسی ہو. اتنے وہ فری ہو گئے امیر شریف سے. کہنے لگے جی اسی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے ایک فلم بنانی ہے, وہ ہیرو تمہیں ہی چننا ہے. تواڈے وال لمبے لمبے, ہری داڑھی, تے تسی بالکل ہیرو بننے واسطے بالکل جو ہے نا ساری شرطاں تے پورا کرو. ایسے لوگوں نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے. لاہور کے مال روڈ پر جس وقت گولیاں چلی مجاہدین ختم نبوت پر, جو لوگ شہید ہو گئے, جو زخمی ہوئے تڑپتے ہوئے بھاگے. کچھ لوگوں نے دکانوں کے شٹر نیچے کر لیے کہ یہ ادھر اگر پناہ لیں گے تو پیچھے سے گولیاں پولیس کی تعاقب کرتے ہوئے ہماری دکان میں آئے گی. ہیرا منڈی کی بدماش عورتوں نے اپنے حجرے کھول دیے کہ تم عاشقان ختم نبوت تو ادھر پاؤں لگاؤ گے, شاید ہماری بخشش کا سامان ہو گیا. اچھا جی, چوک میں ادھر ادھر بات نہ جائے تو پرچی بھیج دی. ہر طرح کے لوگ تھے, آتے تھے, جو کارکن ہوتے تھے جلوس نکالنے کے لیے. رات کو آ کے کہنا شاہ جی سگریٹ واسطے پیسے دو, سگریٹ کی ڈبی لینی ہے پیسے دو. ٹھیک ہے, دن کو جا کے جلوس نکالنا, ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے, اور رات کو امیر شریف کے پاس آ جانا سگریٹ واسطے پیسے دو. اب دیوبندی بریلوی والے دی سارے اکٹھے. ہاں جی, تو کسی نے چھیڑنے کے لیے, سازشی آدمی نے نا چھیڑنے کے لیے کہہ دیا کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو امیر شریعت نے بڑا شاندار جواب دیا. خطیب جو ہے نا, خطیب ہوتا ہے, کہنے لگے میری زندے نہیں سنتے, تسی مردے کے پیچھے پہ, میری زندے نہیں سنتے تو تسی مردے کے پیچھے پہ. جیسے تو یہ کیسا بڑا حکیمانہ جواب دیا. شورش کاشمیری تقریر کر رہا تھا, شورش کاشمیری اب عالم تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن علماء صلحاء کے ساتھ ختم نبوت کے سرے پہ گرجتا تھا, وہ انگریز کو للکارتا تھا. اور اس کے بعد جناب وہ ختم نبوت کے سٹیج پہ جو ہے یہ باغیوں کو للکارتا تھا, ختم نبوت کے باغیوں کو. شورش کاشمیری کمال آدمی تھا, دبنگ تھا. تو لیکن مولوی نہیں تھا. کسی آدمی نے شورش کاشمیری کے جو اس کا جو رسالہ نکلتا تھا چٹان, اس کی تحریریں پڑھ کے نا کہ یہ تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے, میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. تو ملنے کے لیے گیا. وہ اوپر بالا خانے میں تھا شورش کاشمیری, تو نیچے سے دڑ دروازہ بجایا. اوپر سے اس نے تھوڑا سا کھڑکی میں سے پوچھا کون ہے, کہ جی میں آپ کو ملنے کے لیے آیا شورش کا. کہتا آیا پوڑیاں چڑھ کے اوپر آ جائے. وہ اوپر جو گیا تو دیکھا شورش کاشمیری کچھا پایا ہوا ہے, نہ قمیض ہے نہ شلوار ہے, کچھا, بال بکھرے ہوئے, دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا. تو بتاؤں تینوں کی دیا آئے دھپے ہوئے. وہ آدمی آ کے دیکھیے, کہنے لگا جی میں شورش کشمیری سے, میں ہی شورش کشمیری. اس کو یقین ہے, اس کو یقین ہے کہ بھی تحریریں اس کی اتنی زوردار ہوتی ہیں جیسے کوئی شاہ الحدیث جانا جی وہ لے کر ایسی زبردست. تو یہ کہنے لگا جی, پھر پریشان ہو کہنے لگا جی میں زیارت کے لیے. کہنے لگا ہم زیارت کے لائق نہیں ہیں, جاؤ ہماری تحریریں پڑھ لیا کرو, ہم زیارت کے لائق نہیں ہیں. تو شورش کاشمیری تقریر کر رہا. اب اس نے لفظ بولا ابو جہل. کیا لفظ بولا؟ تو بیچ میں ایک آدمی نے اس کو ٹوک کے کہنے لگا شورش صاحب ابو جہل نہیں ابو جہل. ابو جہل نہیں, بات تو صحیح کی تھی لیکن بے موقع کی تھی, تو بعد میں بھی سمجھا سکتا تھا, اس کی تقریر کا تسلسل توڑ دو. تو زیر کی بجائے زبر کا ٹوکا نا. تو شورش نے بڑا شاندار جملہ پر, شورش کہنے لگا چھوڑیے مولانا, جب قومیں زیر و زبر میں پڑھتی ہیں تو زیر و زبر ہو جایا کرتی ہیں. آگے پھر اپنی تقریر شروع کر دی. چھوڑیے مولانا, جب قومیں زیر و زبر میں پڑھتی ہیں تو زیر و زبر ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ خطیب لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے برموقع جواب دیتے ہیں, بڑے برموقع. تو کہنے والا کہتا ہے شاہ جی امیر شریعت سے, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہاں جی, مردے سنتے ہیں کہ
نہیں سنتے۔ شاہ جی نے فرمایا میری زندے نہیں سنتے تو مردوں کو رونا روتے، میری زندے نہیں سنتے۔ اس نے پھر پرچی لکھ کے بھیجی کہ نہیں شاہ جی مسئلہ بتائیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اور میں سنو، میں اہل حدیث ہیں، مجمع میں 3 طرح کے لوگ تھے، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی۔ کہنے لگے جو اہل حدیث ہے نا، ان کا کوئی مردہ کسی شخص کی کسی بات کو کبھی بھی نہیں سنتا۔ اچھا، جو بریلوی ہے نا، بریلوی، ان کا ہر مردہ ہر شخص کی ہر بات کو ہر وقت سنتا ہے۔ اور جو دیوبندی ہے نا، ان کے بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتوں کو بعض اوقات سنتے ہیں۔ تو یہ جو درمیانہ جملہ بولا نا، اس کو کہتے ہیں سماع فی الجملہ۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، سماع فی الجملہ، سماع فی الجملہ۔ دیکھو نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ میت کو دفن کر کے جب جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ مردہ جو ہے جانے والوں کے جوتے کی چاپ کو سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا۔ تو اب جتنا حدیث میں نصوص میں آ گیا، قرآن و سنت میں جتنا آ گیا، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور باقی چیزوں کو اس پر قیاس کر کے قانون کلی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہے سماع فی الجملہ۔ یہ جو میں نے بعض والا جملہ بولا نا، یہ کیا ہے؟ سماع فی الجملہ۔ اس پر تمام اکابرین امت کا اتفاق ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ انک لا تسمع الموتى، اس سے متعلق آخری بات کہ دیکھو بھائی، یہ کہ آپ نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو۔ ایک ہے آیت کا مفہوم، وہ تو آیت میں تو الموتى سے مراد کفار ہیں، آیت میں تو الموتى سے مراد کفار ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کافروں کو تبلیغ سناتے رہیں، انہوں نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی نفع۔ ہمارے اردو میں بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یار میں نے اس کو 1000 مرتبہ کہا، یہ میری سنتا ہی نہیں۔ تو سنتا نہیں کا کیا مطلب؟ وہ بہرا ہے کیا؟ سنتا نہیں کا مطلب نفع نہیں اٹھاتا میری بات سے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے، آپ ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا یہ سماع نافع کی جو ہے نا جی، نفی ہو رہی ہے، سماع نافع، ٹھیک ہے، جیسے اردو محاورہ میں نے پیش کیا۔ تو آیت میں تو موتیٰ سے مراد کفار ہے، آیت میں تو موتیٰ سے مراد، لیکن ان لفظوں کے تحت حضرات مفسرین مستقل الگ سے یہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں سماع موتیٰ کا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو دیکھیے بھائی، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، کائنات میں سارا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن جو اس ظاہری اسباب کے ماتحت ہوتا ہے اس کی ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اور جو ان ظاہری اسباب سے مافوق ہو کر ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے کیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بولتے نہیں۔ ایک آدمی جو ہے دشمن کو گولی مارتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی اس نے قتل کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ظاہری اسباب کے ماتحت ہو رہا۔ اور ادھر دیکھیے، نبی جو ہے وہ مٹھی بھرتے ہیں کنکریوں کی، اور جناب ایک مٹھی پھینکتے ہیں، اور پورا 1000 کا لشکر جو ہے نا جی، اس کی آنکھوں میں مٹی پڑ جاتی ہے، اور سارے جو ہے نا جی گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں کیا، اللہ نے یہ پھینکی ان پر کنکری۔ تو یہ ظاہری اسباب سے بلند بات تھی، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف۔ تو قانون سمجھ میں آ گیا کہ کائنات میں ہونے والا ہر کام وہ ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن جو ظاہری اسباب کے دائرے میں ہوگا اس کی نسبت اسباب کی طرف ہوگی، بندہ بشر کی طرف ہوگی، اور جو ظاہری اسباب سے بلند ہوگا، مافوق ہوگا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیے، جو قبر کے اندر کوئی میت ہے، ہم اس کے ساتھ جا کے باتیں کرنے شروع کر دیں، جیسے زندوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو ہم اس سے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت سے اللہ جب چاہے جو چاہے اس کو سنوا دے۔ تو یہ اس کے ساتھ گفتگو یا اس کا سماع یہ ظاہری اسباب کے تحت نہیں آتا، یہ ظاہری اسباب سے بلند ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ تو چنانچہ کیا فرمایا؟ یعنی آپ نہیں سنا سکتے، ولکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 13۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورۃ الروم کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید کی 13 دلیلیں دی ہیں، تو یہ 13ویں دلیل آ گئی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں
من ضعف کمزوری کی حالت میں نطفے سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دے دی، جوانی آ گئی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس قوت کے بعد ضعفا و شیبا، کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ تو یہ بڑھاپا، ہاں جی، یہ سب مظاہر حیات ہے۔ انسان پیدا ہوا کمزور تھا، پھر جوانی آ گئی، طاقتور ہو گیا، پھر اس کے بعد بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرمائے۔ وہو العلیم القدیر، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ العلیم، ساری ضرورتوں کا علم اس کے پاس ہے۔ العلیم، ساری ضرورتوں کا علم۔ القدیر، ہر طرح کے تصرفات پر وہ قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ماقبل سے ربط لکھ لیجئے۔ امکان بعث کے بعد وقوع بعث کا بیان۔ امکان بعث کے بعد وقوع بعث کا بیان، یعنی اس سے پہلے قیامت ممکن ہے، دلائل دیے جا رہے تھے، اور اب وقوع قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ امکان بعث کے بعد وقوع بعث کا بیان۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی قسم کھائیں گے مجرم لوگ، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، دنیا میں یا قبر میں۔ مَا لَبِثُوا، عالم برزخ میں، ہاں جی، یا دنیا میں۔ مَا لَبِثُوا، نہیں ٹھہرے عالم برزخ میں یا دنیا میں، غیر ساعہ، سوائے ایک گھڑی کے، سوائے ایک گھڑی کے۔ تو کافر جو ہے قیامت کی ہولناکیاں جب دیکھے گا تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث یاد آ گئی، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، ایسے کافر کو لے کر آؤ، ایسے کافر کو لے کر آؤ میرے سامنے جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گیا۔ ایسا کافر لاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کی۔ اب وہ کافر آئے گا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، جاؤ ذرا اس کو جہنم کے ارد گرد ایک پھیرا دلوا کے لگوا کے، جہنم کی ایک جھلک دکھوا کر۔ آپ فرشتے اس کو لے جائیں گے، وہ جہنم کی جھلک دکھوائیں گے، وہ تو بدحواس ہو جائے گا سب کچھ، اور واپس آئے گا۔ جب واپس لایا جائے گا، اللہ اسے پوچھے گا، ہاں بھائی دنیا میں کوئی مزہ دیکھا؟ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی مزہ دیکھا ہی نہیں۔ تو جہنم کی ایک جھلک اس دنیا کی ساری لذتوں کے نشے اتار دے گی۔ اس کے برعکس اللہ فرمائیں گے، اب ایسے جنتی کو لاؤ، ایسے جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگی، تکلیف اور دکھ والی زندگی گزارتے ہیں، اب ایسا جنتی لایا جائے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، اس کو جنت کے آس پاس ایک جو ہے چکر لگوا کے، جھلک دکھوا کے لے کے آؤ۔ اب جناب جنتی، اب اس جنتی کو جب لے جائیں گے تو جنت کی خوشبو تو 500 میل دور سے آنی شروع، ٹھیک ہے، اور جنت کے تو محلات جناب شیشے کی مانند صاف شفاف، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے، اندر سے باہر کا۔ تو وہ جب جنت کی جھلک دیکھے گا تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اور جب اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے، ہاں بھی بتا دنیا میں کوئی دکھ تکلیف کوئی دیکھی؟ اگر اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے، یہ جو ہے، یہ قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی ایک جھلک کی مار نہیں ہے یہ۔ تو ما لبثوا غیر ساعۃ، قسم کھائیں گے یہ مجرم لوگ قیامت کے دن، قسم کھائیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے تھے، دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے تھے، یا عالم برزخ میں قبر میں ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے چلا کرتے تھے، اسی طرح وہ الٹے چلا کرتے تھے، یعنی دنیا میں بھی غلط نتیجے نکالتے تھے۔ جیسے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا رہے ہیں نا کہ دنیا میں تو ایک گھڑی گزار گیا، جیسے یہ غلط نتیجہ ہے، دنیا میں بھی اسی طرح ادراک حقائق نہیں کرتے تھے، یہ غلط نتیجے نکالتے تھے۔ اچھا بھائی، یہاں اب ایک نقطہ بلاغی سمجھنا چاہیے، یوم تقوم الساعہ، یہاں یہ بھی ساعہ، اور نچلی لہر میں غیر ساعہ، یہاں بھی ساعہ، دونوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے۔
دونوں کا معنی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تجنیس، بلاغت کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجنیس، تجنیس، ٹھیک ہے؟ کہ ابھی ایک ہی جنس کے دو لفظ ہیں، دیکھنے میں ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی الگ الگ ہے، معنی جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں جملہ بنا دو سلیت المغرب، سلیت المغرب فی بلاد المغرب، مغرب کے ملک میں نماز مغرب پڑھی گئی، تو اب مغرب کا لفظ دو دفعہ آیا، ایک دفعہ المغرب سے مراد نماز مغرب، دوسری دفعہ المغرب سے مراد ملک مغرب، تو لفظ ایک ہی ہے مغرب۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں ہاں جی، شاعر کہتا ہے ہم لاکھ سہیں گے جو بھی برائی ہوگی، پر آنکھ کہیں لڑائی تو پھر لڑائی ہوگی۔ اب لڑائی کا لفظ دو دفعہ آیا، پہلے آنکھ لڑانا، آنکھ ملانا، اور دوسری دفعہ لڑائی کا مطلب ہے کسونا مکی، تو لڑائی کا لفظ دو دفعہ آیا نا، پہلی دفعہ اور معنی میں آنکھ لڑائی یعنی کسی سے آنکھ ملائی تو لڑائی ہوگی، لڑائی معنی جھگڑا فساد، تو لڑائی دو دفعہ لفظ آیا، یہ تجنیس ہے، آپ سمجھ آ رہی؟ پھر اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، ادنا مناسبت بھی ہو تو اس کو تجنیس میں داخل کر دیتے ہیں، جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا فاقم وجہک للدین القیم، عقیم اور قیم ان کے اس کو بھی اسی کے ملحقات میں شمار کیا۔ تو یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، قسم کھائیں گے مجرم کہ ما لبثوا غیر ساعہ، وہ نہیں ٹھہرے برزخ میں یا دنیا میں ایک گھڑی کے سوا، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے دنیا میں بھی غلط نتیجے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم کا جواب ہے مجرمین، اہل علم کا جواب، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ٹھہرے ہو اللہ کی نوشتے کے مطابق، فی کتاب اللہ نوشتہ خداوندی کے مطابق، الی یوم البعث قیامت کے دن تک، ایک گھڑی نہیں ٹھہرے، پوری مدت گزار کے آئے ہو۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم یقین نہیں کرتے تھے، اس کا قیامت کے وقوع کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ روز حشر کی ہولناکیاں کفار کے ساتھ خاص ہوں گی، شریعت پر عمل کرنے والے اہل ایمان وہ تمام تر محفوظ اور باحواس ہوں گے۔ حدیث میں پڑھتے نہیں، قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اہل علم جواب دیں گے، الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے، ان کے ہوش حواس بحال ہوں گے، وہ کہیں گے یہ غلط کہہ رہے ہو، تم مجرمین کو جواب دیں گے تم غلط کہہ رہے ہو کہ یہ گھڑی ٹھہر کے آ گئے، نہیں، الی یوم البعث پوری مدت کر کے آئے ہو، قیامت تک جو ہے تم ٹھہرے ہو، فہذا یوم البعث یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے تھے، اب قیامت کا وقوع تم نے دیکھ لیا۔ فیومئذ، تو اس دن، لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ظالموں کو ان کا عذر نفع نہیں دے گا، اس دن کافروں کو موقع نہیں ملے گا کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ لا ینفع الذین کفروا معذرتہم، نہیں نفع دے گا ظالموں کو ان کا عذر معذرت کرنا، ولا هم یستعتبون، ولا هم یستعتبون، نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون کے دو ترجمے، پہلا ترجمہ ولا هم یستعتبون، نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور ولا هم یستعتبون، نہ ہی انہیں دنیا میں واپسی کا موقع دیا جائے گا، دنیا میں واپسی کا موقع دیا جائے گا، دونوں طرح کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اس کے نیچے لکھ لیجئے جامعیت قرآن، جامعیت قرآن، جامعیت قرآن، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ،
بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کے مضمون، ہر طرح کے مضمون بیان کیے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ۔ جب ہر طرح کے مضامین قرآن میں بیان کر دیے تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ مان لیتے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم، لیکن کیا انہوں نے کیا کیا؟ جب آپ لائے ان کے پاس، اگر لائیں آپ ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم تو اہل باطل ہو۔ دیکھ لو جی، ضد کی انتہا ہے۔ قرآن کے مضامین یعنی فرمائشی معجزہ وہ بھی آ جائے تو بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا۔ کہنے لگا لو جی، ہم تو سمجھتے تھے کہ محمد کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج پتہ لگا اس کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ تو فرمائشی معجزہ اگر آپ ان کے پاس لے آئیں تو بھی نہیں مانیں گے۔ کذالک یطبع اللہ، تقطیع الطمع، تقطیع الطمع، امید منقطع کر دیں ان سے، عن ایمان المعاندین، یہ سرکش ہیں ان کے ایمان سے، طمع جو ہے آپ امید ختم کر دیں ان کے میں۔ اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فاصبر، صبر کیجئے، تسلی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ پر حق ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوں گے۔ ولا یستخفنک، ولا یستخفنک، بے برداشت نہ کر دیں آپ کو، بے حوصلہ نہ کر دیں آپ کو۔ ولا یستخفنک، بے برداشت نہ کر دیں آپ کو یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، آپ حوصلے میں رہیں۔ اچھا جی، سورۃ لقمان، اس کی وجہ تسمیہ واضح ہے، اس کا نام سورۃ لقمان کیوں ہے؟ اس میں آگے لقمان حکیم کا واقعہ آ رہا، تو تسمیۃ الکل باسم الجز، ایک خاص جز پر پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بتلک الحروف۔ کسی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ الف لام میم، اس کا مخاطب تو ہم ہیں، کیوں بھائی؟ قرآن کا مخاطب سب امت ہے کہ نہیں ہے؟ تو معنی نہیں جانتے۔ تو جب قرآن کا مخاطب جب ہم ہیں تو ان حروف کو ہمارے لیے قابل فہم ہونا چاہیے تھا، ہاں جی۔ تو لیکن یہ اعتراض کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے، کوئی زیادہ وزنی۔ قرآن کے اندر اور جتنے مضامین اور مطالب ہیں، قرآن کے اندر اور جتنے مضامین اور مطالب ہیں، کیا وہ ہر کس و ناقص کو سمجھ آ گئے؟ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ آسمان دیکھا کسی نے؟ کتنا موٹا ہے، کیسے ہے، ہم جانتے ہیں کوئی؟ ہاں جی۔ تو قرآن مجید کے اندر اور جتنے مضامین ہیں، کیا وہ مضامین سب ہر کس و ناقص کی سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، یا پھر اس کائنات خارجی کے اندر، اس کائنات خارجی میں جو کچھ موجود ہے، کیا ان موجودات میں سے سب کا مصرف ہر آدمی کے سمجھ میں آ گیا؟ اس کائنات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جس کا مصرف سمجھ نہیں آتا کہ کیا مصرف ہے اس کا۔ انسان تو دنیا میں ہی، زمین پر ہی ہیں، یہ اتنے ستارے جو ہیں، اتنے سیارے ہیں، ہاں جی، مریخ پہ کالونیاں بنا رہے ہیں یہ لوگ، تو کیا مصرف ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو جب قرآن کریم کے اندر اور بہت سے ایسے مضامین مطالب ہیں جو ہر کس و ناقص کو پوری طرح سمجھ میں، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا، اور اس کائنات خارجی میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہاں جی، بہت سی موجودات ایسی ہیں کہ ان سب کا مصرف جو ہے بڑے بڑے فاضل اور ماہر جو ہے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ الکتاب الحکیم، حکیم بمعنی محکم، مضبوط، محکم، جو ہر خرابی اور تناقض سے خالی ہے۔
الحکیم۔ ہدن ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ ہدن قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں جناب یہ واقعات لکھے ہیں فلاں سن میں کیا ہوا تھا، فلاں سن میں کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ قرآن کتاب ہدایت و تربیت ہے۔ ہدن نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے کہ ہم اس سے سائنس کے مسئلے جو ہے وہ ثابت کرنے لگ جائیں، زمین حرکت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی حقائق کا انکشاف ہو جائے، وہ قرآنی تعبیر کے موافق ہوں گے۔ قرآنی تعبیر ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگی، ان کو کائنات کو ان حقائق کو چھو کر گزرے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ آج بھی اتنی ایجادات ہو گئی ہیں، سائنسی اکتشافات اتنے ہو گئے ہیں، کوئی ایک مسئلہ قرآن کے خلاف نہیں ثابت کر سکی سائنس، ایک مسئلہ نہیں ثابت کر سکی۔ تو یہ کمال ہے قرآن کا، یہ ہے کتاب ہدایت و تربیت، لیکن ایسے سائنسی اشارے کرتا ہے قرآن کائناتی حقائق کی طرف۔ ایسی تعبیر قرآن کے ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ کائنات کی جتنی مرضی حقائق منکشف ہوتے جائیں، قرآنی تعبیر جو ہے وہ اس کے موافق ہوگی، یہ قرآن کی تعبیر کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ ہی سائنس کی کتاب ہے، نہ ہی فلسفیانہ اور نہ ہی افسانوں کی کتاب ہے کہ دل بہلائیں اور جناب کہیں کہ جی بڑے عمدہ مضامین ہے تو دل بہلانے کے نہیں۔ ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، للمحسنین اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور دو دفعہ ہم آ گیا زور کلام کے لیے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت ان کی زندگیوں میں رچ بس گیا ہے۔ دیکھو نا کتنی تاکید کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ عقیدہ آخرت ان کی زندگی میں رچ بس گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، شان نزول، نضر بن حارث وہ سیاحی کرتا تھا، سیر و سیاحت۔ نضر بن حارث دوسرے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آتا ہے، نضر واد کے ساتھ ہے، نضر بن حارث وہ سیر و سیاحت کرتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتا، وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آتا، ٹھیک ہے، اور پھر اہل عرب کو سناتا، اہل عرب کو سناتا۔ اس میں ایران کے بہادروں کے قصے، یعنی پرانے بادشاہوں کے قصے، اور کہتا اس سے دل بہلاؤ، یہ دیکھو میں نے کیسے دلچسپ قصے سناتا ہوں، اور کہتا کہ اس سے دل بہلاؤ، قرآن کے بعد میں کیا رکھا۔ اور ایک باندی بھی تھی اس کے پاس، اس کا گانا بھی لوگوں کو سناتا تھا۔ اب آج کل جو دیکھ لو یہ ٹی وی چینل جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی نہیں، ایسی باتیں سنانا جیسے لوگ جو ہے نا جی دلچسپی کا سامان لیتے رہے، ہنسی مذاق ہنسی مذاق ہنسی مذاق۔ یہ جو اسٹیج شو ہوتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی ہنسنا ہنسانا ہنسنا ہنسانا۔ یہ بھی یہی کر رہا تھا یہ کافر، یہ کہہ رہا تھا قرآن کے بعد میں کیا رکھا ہے، دیکھو میں تمہیں ایران کے بہادروں کے قصے سناتا ہوں، رستم کے نوشیروان کے، پرانے بادشاہوں کے کیسے دلچسپ مزیدار واقعات سناتا ہوں، قرآن کے بعد میں کیا رکھا، یہ قصے کہانی پڑھو۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے، ایک باندھی رکھی ہوئی تھی وہ گانے سناتی تھی۔ آج بھی بالکل وہی کچھ ہو۔ قرآن نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی اللہ نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، لوگوں میں سے بعض خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، لہو الحدیث ہر بے مقصد غیر نافع، لہو الحدیث
ہر بے مقصد غیر نافع غیر سنجیدہ محض تفریحی مشغلہ، ہر بے مقصد غیر نافع غیر سنجیدہ محض تفریحی مشغلہ جو حق سے غافل کر دے، جو حق سے غافل کر دے، یہ لہو الحدیث۔ اور موجودہ دور میں اس کا سب سے بڑا مثال یہ ٹی وی چینل ہے، لہو الحدیث، فضول باتیں کرتے، جو ڈرامہ دیکھ لو اس میں عشق مشوقی کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ عشق مشوقی، بھائی عشق مشوقی، اسی خمار میں لگایا اور کیا۔ لہو الحدیث کا آج کل یہ بڑا مثال، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، بغیر کسی سمجھ کے اللہ کے راستے سے وہ ہٹا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی ان آیات کا مذاق بنائے، یتخذها، اللہ کی آیات کا مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین، جس نے زندگی بھر دین حق کا مذاق اڑایا وہ اسی قابل ہے کہ اس کو ہر طرح کی ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے، عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ ان آیات کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری سنا دیجیے اس کو دردناک عذاب کی۔ عذاب پہلے ہی کوئی کم تھا کہ علیم کہہ کر قرآن اس کی دردناکی بتلا رہا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس عذاب کی شدت کا، اس کو قرآن علیم ان کہتا ہے، دردناک۔ ان الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھ لیجیے بشارت، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح اختیار کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے راحت کی جنتیں ہیں۔ صدق اللہ۔ وعلیکم السلام۔